السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مصطفیٰ ہیلتھ ٹائم نیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے امراض زنانہ پہ کافی سارے پروگرام کیے ہیں، جس میں لیکوریا، حیض کا مشکل سے آنا، بند ہو جانا، کثرت حیض اور بہت ساری چیزوں پہ باتیں کی ہیں، پروگرام کیے ہیں، شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی عام مسئلہ ہے، اور تقریباً 100 میں سے تقریباً یہ 45% یہ مسئلہ عام ہے، اور اس کا علاج کے لیے در بدر بھی مریض پھرتے ہیں، میری مائیں بہنیں میرے بھائی پھرتے ہیں، لیکن معقول علاج نہیں ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور خاص کر عورت جو ہے یہ اس کا زندگی جو ہے یہ اجیرن بن جاتی ہے۔ اس مرض کا نام ہے بانجھ پن، زنانہ بانجھ پن، انگلش میں اس کو اسٹیرلٹی کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس عورت کو لیکوریا زیادہ رہے وہ ماں نہیں بن سکتی، مشکل ہو جاتی ہے لیکوریا، خاص کر جس کو زیادہ اور اس کا علاج نہ کرے، دیرینہ لیکوریا ہو، پرانا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا موٹاپا زیادہ ہو جائے، کولیسٹرول زیادہ ہو جائے، اس وجہ سے بھی وہ عمل قرار نہیں پاتا، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ زندگی تو اولاد تو اللہ نے دینی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں تو میں بیٹیاں بیٹے دونوں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں تو اس کو بیٹیاں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں تو اس کو میں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ علاج سنت ہے، اور اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جو دیر سے اولاد ہوتی ہے یا جو جس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ایک ناف کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، اپنی جگہ سے ہل جانا، اس کے بھی یہ بھی اسباب بنتے ہیں۔ موٹاپا بھی اس کا اسباب ہے، دیرینہ لیکوریا بھی اس کا اسباب ہے، اور کان پیڑے، جس کو عورت کو بچپن میں اگر کان پیڑے نکلیں وہ بھی اس کا اسباب بنتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ ابھی وہ سپرم، وہ انڈا عورت کا وہ نہیں بنتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور درود شریف ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پکا 100 ٹائم روزانہ 100 بار صبح، 100 بار شام کو پڑھنا ہے۔ یہ تو آ گیا روحانی مسئلہ، جس سے ہم انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی عورت اگر ایک سال تک شادی کے بعد اس کی اولاد نہ ہو تو وہ بانجھ پن کا مرض اس کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عورت جو ہے وہ احساس کمتری میں ہو جاتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے، اور گھر کے جو سسرال والے ہیں وہ تانے بھی دیتے ہیں، تو وہ ایکسٹرا ایگزمار لگ جاتا ہے، جو احساس کمتری میں ہو جاتی ہے۔ بانجھ پن کا پتہ کیسے کرنا ہے کہ بانجھ پن ہے یا نہیں ہے؟ مینسز کے دوران آپ نے ایسے کرنا ہے کہ عرق بنگرا لینا ہے، اور اس عرق بنگرا میں مینسز کا خون وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ اگر اس میں خون حل ہو گیا تو وہ بانجھ پن نہیں ہے، اس کا علاج ہے۔ اگر اس میں وہ خون حل نہیں ہوا عرق بنگرا میں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بانجھ پن ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جو بھی ایسی میری ماں بہن بیٹی جو بھی مریض ہے ایسے، اور اس کے لیے علاج یہ آج کل حکیم حضرات، میرے بھائی میرے دوست مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تجربے والے ہیں، لیکن وہ مریض کی مرض کو نہیں دیکھتے، مریض کی جیب کو زیادہ دیکھتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، اور وہ بیچاری مریضہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ دن بہ دن اور جس کے پاس بھی جاتی ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری، وہ پھر احساس کمتری ایک تو گھر والوں کی سے ہو جاتی ہے، اور پھر حکیموں ڈاکٹروں سے بھی، پھر اپنا ضمیر اس کا بھی یہ احساس کمتری میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علاج بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔
آسان ہے، آزمائیں بنائیں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا۔ تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے لینا ہے ریٹھے کا چھلکا لینا ہے، چھلکا ریٹھا لینا ہے، خشک لینا ہے، اور اس کی آپ نے 2 ماہ تک صبح اور شام آدھا ریٹھا آپ نے اپنے خامد کو کھلانا ہے، ریٹھے کا چھلکا کھلانا ہے، ریٹھے کا بیج نہیں کھلانا، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ریٹھے کے چھلکے کو آپ نے آدھا پیسنا ہے، اور جو ریٹھا آپ خود کھائیں گی وہی خامد کو کھلانا ہے۔ مثلاً آپ ایسے کر لیں کہ 1 ریٹھا لیں اور یہ 60 پڑیاں لے لیں، سفید کاغذ جیسے پڑیاں بناتے ہیں اس کے اوپر نمبر لگا دیں۔ پہلے ریٹھے کا آدھا چھلکا آپ نے پیسنا ہے، پیس کر 1 نمبر پہ رکھنا، دوسری طرف سے 1 نمبر پہ رکھنا ہے۔ دوسرے کا ریٹھا ایک ہی ہو، اس کا آدھا چھلکا آپ نے کھانا ہے، آپ آدھا چھلکا جو ہے وہ خامد کو کھلانا ہے۔ 2 ماہ تک انشاءاللہ استعمال کریں۔ کسی قسم کا بھی اگر کوئی زنانہ مردانہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ اس کا ریٹھے کا آ گیا، یہ تو بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے، ٹائم لیتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جیسے بھی استعمال کریں گے 2 ماہ تک کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس، دائی کے پاس، لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا پہلے جو ہے وہ مینسز وہ صحیح آنے چاہیے۔ جب مینسز آپ کے صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے رزلٹ ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ آمبا ہلدی لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پھٹکڑی لینی ہے۔ آمبا ہلدی کو ایسے کرنا ہے کہ ریت میں 1.5 تولہ آمبا ہلدی لینی ہے، اس کو ریت میں بریاں کرنا ہے، پھر اس کو باریک سفو بنانا ہے، اور اس میں 1 تولہ یہ مصری یہ استعمال کرنی ہے، یا آپ نے پھٹکڑی استعمال کرنی ہے۔ لیکن پھٹکڑی کو کیسے کرنا ہے کہ اس کو پہلے توے پہ رکھ کر، چولہے پہ رکھ کر اس کو پہلے پگھلانا ہے، پھر وہ پگھل کر پہلے پگھلے گی، اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر وہ خشک ہو جائے گی، سفید پاؤڈر بن جائے گا، اس کو پھٹکڑی بریاں کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے اس میں 1.5 تولے میں 1 تولہ پھٹکڑی ملانی ہے، اس کا باریک سفو بنانا ہے، اور آپ نے یہ بعض فراغت مینسز یعنی جب بھی جس دن آپ غسل کریں گے پاک ہوں گے اس دن سے آپ نے یہ آدھا گرام صبح و شام میٹھے دودھ کے ساتھ 9 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 9 دن میں وہ اس کو آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ پہلے مہینے اگر پہلے مہینے میں نہیں ہوا تو دوسرے مہینے میں اور تیسرے مہینے کی نوبت نہیں انشاءاللہ آتی، جو ریگولر یہ 3 مہینے یہ استعمال کر لے۔ پھر یہ ہے کہ عورت کا جو انڈا ہے وہ مینسز کے 13، 14، 15 تاریخ کو وہ باہر آتا ہے، اور اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ حمل زیادہ ہے، اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ 13، 14، 15 کو حمل کی، 13، 14 یہ مینسز کی 13، 14، 15 کو آپ نے انشاءاللہ وہ بھی رزلٹ ملتا ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اگر اس سے بھی اگر معاملہ نہیں حل ہوتا تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ یہ ہم لوٹ مار نہیں کرتے، پیسے زیادہ نہیں لیتے، جو بھی کام کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے جوڑوں کا تو انشاءاللہ خصوصی دلچسپی علاج کرتے ہیں، لالچ رکھ کر نہیں کرتے، پیشہ سمجھ کر اپنا ایک یہ ہنر سمجھ کر یہ اللہ نے دیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو ہم سے فائدہ پہنچے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل یہ سبسکرائب کریں، آخر میں ہمارا نمبر بھی آ جائے گا، اس میں جو بھی مسئلہ کسی قسم کا بھی ہو آپ انشاءاللہ فری مشورہ لے سکتے ہیں، اگر دوائی کی ضرورت پڑے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ذریعہ بھی مل سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔